اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گلوبل وارمنگ پر اقوام متحدہ کی نئی رپورٹ کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ہم 5 اہم نکات پر بات کریں گے۔ دنیا کے تیزی سے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ اقوام متحدہ نے موسم اور آب و ہوا سے متعلق اپنی تازہ رپورٹ میں انتباہ کی ہے کہ ہمارے لیے اب نہ تو کہیں بھاگنے اور نہ ہی کہیں چھپنے کی جگہ باقی رہ گئی ہے۔ آب و ہوا سے متعلق اقوام متحدہ کے دنیا بھر سے 234 سائنسدانوں پر مشتمل پینل کی تازہ رپورٹ کے مطابق اس منظرنامے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ دنیا کو اس نہج پر لانے کے ذمہ دار خود حضرت انسان ہیں، کیونکہ ان کی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیسز کرۂ ارض کے درجہ حرارت میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ مسلسل گرم ہوتی زمین انسان اور حیات کی تمام اقسام کے لیے مشکلات اور تباہی کا سامان پیدا کر رہی ہیں۔ گرمی کی لہریں نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں۔ اب پہلے سے زیادہ سمندری طوفان آ رہے ہیں اور ان کی شدت میں ہر آنے والے سال کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ بارشوں اور سیلابوں کی تعداد اور شدت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دوسری جانب دنیا کے کئی خطوں میں خشک سالی اور قحط کے دورانیے طویل ہو رہے ہیں۔ زیر زمین پانی خشک ہوتا جا رہا ہے، گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس سے سمندروں کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے، جو کئی ساحلی علاقوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر زمین کو گرم ہونے سے بچانے کے لیے فوری اور تیز اقدامات نہ کیے گئے تو اس صدی کے آخر تک یہاں زندگی گزارنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ زمین کا درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے؟ دن کے وقت زمین سورج کی حرارت اپنے اندر جذب کرتی ہے اور رات کو اسے فضا میں خارج کر دیتی ہے۔ زمین کے گرد ایک کرہ ہوائی ہے جس میں مختلف گیسیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے۔ فضا میں اس کی مقدار بہت قلیل ہے۔ یہ گیس زمین کی حرارت کو واپس کائنات میں جانے سے روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جیسے جیسے فضا میں کاربن گیسوں کی مقدار بڑھتی ہے، اسی رفتار سے زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ زمین سے خارج ہونے والی حرارت کی واپسی کا راستہ رکنے لگتا ہے۔ کاربن گیسوں کے اخراج کی زیادہ تر ذمہ داری ہم انسانوں پر عائد ہوتی ہے۔ کرۂ ارض کا درجہ حرارت کب بڑھنا شروع ہوا؟ سائنسدان زمین کے درجہ حرارت کے لیے صنعتی دور سے قبل کے زمانے کو ایک پیمانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ معدنی ایندھن کا استعمال بڑھتا گیا۔ معدنی ایندھن یا فوسل فیولز کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ کارخانوں کی چمنیاں اور موٹر گاڑیوں کا دھواں مسلسل فضا میں کاربن گیسیں شامل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے جانوروں کا فضلہ بھی کاربن گیسوں کے اخراج کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ گلوبل وارمنگ پر جاری ہونے والی حالیہ رپورٹ میں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ہم خطرے کی سرخ لکیر تک پہنچ گئے ہیں۔ 3000 سے زائد صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ موسمیات سے متعلق دنیا کے 234 چوٹی کے سائنسدانوں نے مرتب کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آب و ہوا سے متعلق 2015 کی عالمی کانفرنس میں دنیا کے ملکوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ عالمی درجہ حرارت کو 19ویں صدی کے آخر کے درجہ حرارت سے، جب صنعتی دور کی شروعات ہوئی تھی، 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی 2.7 ڈگری فارن ہائٹ سے اوپر نہیں جانے دیں گے،
اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے یہاں کاربن گیسز کا اخراج محدود کرنے کے لیے اقدامات کریں گے، لیکن اس وقت کے درجہ حرارت میں صنعتی دور سے قبل کے مقابلے میں 1.1 درجہ سینٹی گریڈ یا 2 ڈگری فارنہائٹ تک اضافہ ہو چکا ہے۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر موجودہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو اگلے اشرے میں ہم 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کی حد عبور کر لیں گے۔ پیرس معاہدے کی حد عبور کرنے سے کیا ہوگا؟ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شدید گرمی کی لہر جو صنعتی دور سے پہلے 50 سال میں ایک بار آتی تھی، اب ہر 10 سال کے بعد آ رہی ہے، اور سرخ لکیر عبور کرنے کے بعد ہمیں ہر 7 سال میں اس کا 2 بار سامنا کرنا پڑے گا، جس سے خشک سالی، قحط اور جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات بڑھ جائیں گے۔ سمندری طوفانوں کی تعداد اور شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ گلیشیئر پگھلنے کی رفتار بڑھنے سے اس صدی کے نصف تک سمندر میں پانی کی سطح میں 6 سے 12 انچ تک اضافہ ہو جائے گا، جس سے کئی ساحلی علاقے زیر آب آ جائیں گے یا ان کے ڈوبنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے سمندر کے پانی میں جذب آکسیجن کی مقدار کم ہو جائے گی، جس کا منفی اثر آبی حیات پر ہوگا۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جسے پلٹنے میں صدیاں بلکہ کئی ہزار سال لگ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بڑھتے ہوئے عالمی درجہ حرارت سے متعلق مستقبل کے 5 منظرنامے پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا، ایک ایسا مستقبل جو بہت بڑے پیمانے پر کاربن گیسوں کے اخراج اور آلودگی میں کمی کا نتیجہ ہوگا۔ دوسرا، وہ جس میں کاربن گیسوں اور آلودگی کو گھٹانے پر کافی توجہ دی جائے گی۔ تیسرا، وہ جو کاربن گیسوں اور آلودگی کو روکنے کی درمیانی سطح کی کوششوں کا ثمر ہوگا۔ چوتھا منظرنامہ ان کوششوں پر مبنی ہے جو اس وقت جاری ہیں، اور پانچواں منظرنامہ ایک ایسے مستقبل کے بارے میں ہے جس میں کاربن گیسوں کے اخراج اور آلودگی کو گھٹانے پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ اس وقت گلوبل وارمنگ روکنے کی ہماری کوششیں انتہائی ناکافی ہیں، اور وہ انسانیت کے لیے خطرے کی سرخ لکیر کے مانند ہیں۔ کاربن گیسوں کا اخراج روکنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے دنیا کے درجہ حرارت کو صنعتی دور سے قبل کے درجہ حرارت سے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو وہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی کوششیں ترک نہ کریں۔ دنیا کے 100 سے زائد ممالک نے اس صدی کے نصف تک انسان کی پیدا کردہ کاربن گیسوں کے اخراج کو 0 پر لانے کا ہدف پورا کرنے کے لیے غیر رسمی وعدے کیے ہیں، جو اسکاٹ لینڈ میں ہونے والی کانفرنس کا ایک اہم حصہ ہوں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گلوبل وارمنگ کے بہت زیادہ نقصان دہ اثرات کو اپنے ٹھوس اقدامات کے ذریعے محدود کرنا اب بھی ممکن ہے۔ خشک موسم اور جنگلات کی آگ۔ حالیہ عرصے میں خشک موسم کے باعث جنگلات کی آگ کے بڑے واقعات پیش آ چکے ہیں، جبکہ امریکہ کے کئی علاقوں اور یونان میں اب تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ خشک موسم اور تیز ہوائیں آگ کی شدت میں مزید اضافہ کر رہی ہیں۔ ریاست کیلیفورنیا میں عہدے داروں کا کہنا ہے کہ اس سال کے آغاز سے اب تک جنگلات میں آگ لگنے کے 6000 سے زائد واقعات ہو چکے ہیں، جن سے 1260 مربع میل کے علاقے میں سب کچھ جل کر خاکستر ہو چکا ہے۔ یہ تعداد پچھلے سال آتش زدگی کے اسی عرصے کے واقعات کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ یونان میں حکام نے بتایا کہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے، جس سے درخت اور جنگلی جھاڑیاں تیزی سے آگ پکڑ رہی ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے تقریباً 2800 افراد کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں ترکی کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھنے سے بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہو چکا ہے۔
دوسری جانب حالیہ عرصے میں دنیا کے کئی حصوں میں شدید بارشوں اور سیلابوں سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصانات ہو چکے ہیں، جن میں جرمنی، جاپان اور چین کے سیلاب تازہ ترین ہیں۔